مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما كثيرا كثيرا يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اما بعد. قربانی ایک ایسی عبادت ہے جو عید الاضحیٰ کے چند دنوں میں ہوتی ہے. 3 دن قربانی کے دن ہیں، 10، 11 اور 12، اور اس سے پہلے اور اس کے بعد جتنے بھی جانور ذبح کر لیں قربانی نہیں ہوگی، اضحیہ جس کو کہتے ہیں. ہاں البتہ اللہ کے حرم میں جا کے جب بھی اللہ کی رضا کے لیے جانور ذبح کریں گے تو وہ عبادت ہوگی اور اس کا نام ہدی ہے. یہ جو عید پہ کرتے ہیں اس کا نام اضحیہ ہے. قربانی یہ عظیم الشان عبادت ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس عبادت کو تمام انبیاء علیہ السلام کے سنت کہنے کی بجائے ابراہیم علیہ السلام کے سنت فرما دیا تو اس کی شان بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. اور اس میں اجر بھی بہت ہے کہ قربانی کے ہر بال کے عوض میں اللہ تبارک و تعالی اجر عطا فرماتے ہیں، اور اس کے بال اور کھال اور کھریاں جتنی بھی چیزیں ہیں اجزاء ہیں قربانی کے جو کام آنے والے نہیں ہیں، اللہ تبارک و تعالی اس کو بھی نامہ اعمال میں تول لیں گے. مسائل میں علماء کرام کا اختلاف ہوتا ہے. قربانی کے عبادت ہونے میں تو سب کا اتفاق ہے، اور یہ شعائر اسلام میں سے ہے، اس پہ بھی سب کا اتفاق ہے، اور عظیم الشان عبادت ہے، اس پہ بھی سب کا اتفاق ہے. اور اس بات پہ بھی اتفاق ہے کہ یہ فرض نہیں ہے، قربانی فرض نہیں ہے، تو اس کا درجہ سنت سے زیادہ ہے اور فرض سے ذرا نیچے ہے اس کا درجہ. اب اسے کیا کرنا چاہیے؟ تو حنفیہ کے ہاں سنت اور فرض کے درمیان ایک اصطلاح ہے واجب کی، اس لیے حنفیہ اس کو واجب کہتے ہیں. امام شافعی اور باقی ائمہ کے نزدیک فرض اور سنت کے درمیان جو درجہ ہے، درجہ تو ہے ایک، بہت ساری عبادات اس درجے کی ہیں جو سنت سے اوپر کے درجے کی ہیں اور واجب سے نیچے کے درجے کی ہیں، لیکن ان کا اس کے لیے اصطلاح کیا ہے؟ تو بہت سے ائمہ کے نزدیک اس کے لیے کوئی اصطلاح مقرر نہیں ہے. اب 2 عیدیں ہیں، ان دونوں عیدوں پہ ایک ایک عبادت ہے. عید الفطر پہ صدقہ فطر ہے، فطرانہ ہے، تو اس کی بھی بڑی تاکید آئی ہے، لیکن فرض نہیں ہے، فرض سے نیچے اور سنت سے اوپر. اور عید الاضحیٰ پہ قربانی ہے، اس کا درجہ عام سنتوں سے ذرا اوپر ہے. عام سنتیں استحباب کے درجے کی ہوتی ہیں لیکن اس میں تاکید زیادہ ہے، اور فرض سے نچلے درجے کی چیز ہے. تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں درمیان میں اصطلاح نہیں ہے، اس لیے وہ جو عید الفطر کی جو سنت ہے نا، عبادت ہے، اس کو انہوں نے فرض کہہ دیا، اور یہ جو عبادت ہے عید الاضحیٰ کی اس کو انہوں نے سنت کہہ دیا. لیکن کیسی سنت؟ فرمایا کہ سنت لا احب ترکہ. کتاب الام میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کتاب الاضحیہ کے شروع میں اس کا حکم بیان کرتے ہوئے کیا فرماتے ہیں کہ سنت لا احب ترکہ، کہ یہ ایسی سنت ہے جس کا چھوڑنا مجھے پسند نہیں ہے. یہ لازماً یہ سنت ادا کرنی چاہیے. کوئی بات وہی کہہ دی جو امام ابو حنیفہ کہہ رہے ہیں، صرف لفظوں کا فرق ہے. تو ائمہ میں اختلاف ہوتا رہتا ہے. جہاں مسائل میں علماء کا اختلاف ہو، اختلاف ضرور ہوگا، وہاں علماء کرام کے ہاں تو پھر دلائل کی بحثیں بھی ہوتی ہیں. لیکن یہ جو دلائل کی بحث ہوتی ہے یہ درسگاہ کی چیز ہے، اور اس کی بھی بڑی افادیت ہے. اس سے مسائل کے استنباط کا اور استخراج کا طریقہ سمجھ میں آتا ہے. فقہا نے مسائل کو کیسے قرآن و حدیث سے سمجھنا ہے تو اس کا طریقہ ہمیں بھی سمجھ میں آتا ہے، اور آئندہ آنے والے امت کے جو مسائل ہیں ان کے حل کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے. علماء یہ بحث کرتے ہیں، اور ان بحثوں پہ کسی کی اجارہ داری نہیں ہے، لیکن صلاحیت ہونی ضروری ہے. مستند عالم ہو، وہ اس لائن میں آ جائے، عالم بنے،
اور بہت سے بنے ہیں، کوئی ڈاکٹر بن کے عالم بنے، کوئی انجینئر بن کے عالم بنے، مفتی بنے ہیں، بہت اونچے مقام تک وہ پہنچے ہیں. تو سب کے لیے راستہ کھلا ہوا ہے. آئیں، آ کے عالم بنیں اور گفتگو کریں. تو آئیں ہماری درسگاہ میں. لیکن عام آدمی کیا کرے جہاں علماء کا اختلاف پیدا ہو جائے؟ تو عام آدمی کا کام یہ ہے کہ وہ جس پہ اس کو اعتماد ہو اس کے پیچھے اس کا اتباع کر لے. جس عالم پہ بھی اس کو اعتماد ہو، اس کو دیوبندی عالم پہ اعتماد ہے اس پہ عمل کر لے، شافی عالم پہ اعتماد ہے اس پہ عمل کر لے، اہل حدیث عالم پہ اعتماد ہے اس کی بات سن لے اور اس پہ عمل کر لے، جس پہ اس کو اعتماد ہے. لیکن اعتماد حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ جن کو آپ عالم سمجھتے ہیں پہلے سے بھی ان سے آپ مسائل پوچھتے رہتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ ان کا جو علم کا سلسلہ ہے وہ صرف مطالعے پہ نہیں ہے، انہوں نے مستند علماء سے پڑھا ہوا ہے. یہ اعتماد کا مطلب ہوتا ہے. یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ چند لوگوں کی ویڈیو یوٹیوب سے سنیں اور جن کی باتیں زیادہ اچھی لگیں آپ ان پہ اعتماد کر لیں. اعتماد کرنے کا یہ طریقہ نہیں ہوتا. غیر ماہر فن بسا اوقات زیادہ اچھا بولتا ہے. آپ ایک پروفیسر کے پاس علاج کے لیے جائیں، شاید آپ کو وہ علاج تو آپ کا بہتر کرے گا لیکن آپ کو سمجھا شاید بہتر رہ سکے. اور ایک میڈیکل سٹور والے کے پاس آپ چل جائیں، وہ علاج تو آپ کا زیادہ اچھا نہیں کر سکے گا لیکن اس کی زبان زیادہ چلتی ہے، وہ آپ کو میٹھی ایسی باتیں کرے گا کہ آپ کو اعتماد زیادہ ہو جائے گا. تو مسائل یوٹیوب سے نہیں لیے جاتے، اور اس پہ جو بولنے والے ہیں زیادہ کثرت سے جنہوں نے اپنی ویڈیو اپلوڈ کی ہوئی ہیں ان پہ آپ اعتماد کریں اور ان سے مسئلے لینے لگ جائیں. یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے. یوٹیوب سے، فیس بک سے استفادہ ضرور کریں لیکن ان علماء کے بارے سے جن علماء پہ آپ کو پہلے سے اعتماد ہے اور جن کا علم صرف مطالعے پہ نہیں ہے بلکہ علماء کی صحبت سے انہوں نے علم حاصل کیا ہے. تو یہ اختلاف ہوتا ہے مسائل میں. ان اختلافی مسائل میں سے ایک مسئلہ یہ ہے کہ ایک تو قربانی ہم اپنی طرف سے کرتے ہیں اور ایک ہے ہمارے اعزاء مرحومین جو دنیا سے چلے گئے ہیں. تو میت کی طرف سے قربانی کرنے کا حکم کیا ہے؟ جو دنیا سے چلے گئے ہیں ان کی طرف سے قربانی کرنے کا حکم کیا ہے؟ تو اس میں علماء کی دونوں رائے ہیں. علماء کی ایک بڑی جماعت کی رائے یہ ہے کہ میت کی طرف سے بھی قربانی ہو سکتی ہے. امام ابو حنیفہ اور فقہائے حنفیہ کی رائے یہی ہے، مالکیہ کی رائے بھی یہی ہے اور حنابلہ کی بھی بیشتر فقہاء کی رائے یہی ہے کہ میت کی طرف سے قربانی کی جا سکتی ہے. اگر کسی کی طرف سے قربانی کی کسی نے تو انشاءاللہ اس کو اجر ملے گا. اور فقہاء کی ایک جماعت کی رائے یہ بھی ہے کہ نہیں ہو سکتی. کل ہی مجھے کسی نے انگلینڈ سے ایک کلپ بھیجا کسی نوجوان عالم کا کہ اس میں وہ یہ زور لگا رہے ہیں کہ میت کی طرف سے قربانی نہیں ہوتی. یہ ایک رائے ضرور ہے. اللہ تعالیٰ اس نوجوان کے علم میں عمل میں برکت عطا فرمائے. علم کے ساتھ ساتھ انسان کو بڑوں سے سیکھنے کی بھی ضرورت ہوتی ہے کہ کون سی بات کس موقع پہ کرنے کی ہے. اب یہ قربانی جو میت کی طرف سے کرتے ہیں وہ جہالت کی بنیاد پہ تو کرتے نہیں ہیں، وہ علم کی بنیاد پہ کرتے ہیں. اتنی بات یاد رکھیں کہ وہ فقہاء جن پہ امت نے اعتماد کیا ہے اور ان کا اتباع کیا ہے یہ وہ ہیں کہ جو وہ فتویٰ دیتے ہیں وہ فتویٰ اپنی رائے کی بنیاد پہ نہیں دیتے. جب بھی فتویٰ دیتے ہیں تو شریعت سے، قرآن سے، سنت سے اس کی کوئی بنیاد ہوتی ہے. تو جب علماء کی ایک جماعت یہ فتویٰ دے رہی ہے اور لوگ جو عمل کر رہے ہیں وہ علماء پہ اعتماد کر رہے ہیں اور ایسے علماء جن کے بارے میں امت کو اتنا یقین ضرور ہے چاہے ان سے اتفاق ہو یا نہ ہو لیکن اتنا یقین ضرور ہے کہ جو وہ بات کہہ رہے ہیں وہ بات دلیل کی بنیاد پہ ہے. تو جب مسلمان ایک بات پہ عمل کر رہے ہوں اور فقہاء کی کہنے سے عمل کر رہے ہوں، دلیل کی بنیاد پہ عمل کر رہے ہوں تو لوگوں کو پریشان کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہاں لوگوں کو روکنے کی ضرورت نہیں ہوتی. اور اگر بات کہنی بھی ہے تو ان کو پوری کہنی چاہیے. یہ ادب کا طریقہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ان کے علم میں، عمل میں اور زیادہ برکت عطا فرمائیں اور موقع کی سمجھ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو عطا فرمائیں.
یہ جو کہا جاتا ہے کہ بہت سارے علماء کے نزدیک میت کی طرف سے قربانی نہیں ہو سکتی، یہ بات امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی نقل کی ہے۔ فرمایا کہ بہت سارے علماء کے نزدیک میت کی طرف سے قربانی نہیں ہے، تو امام ترمذی نے مجمل بات نقل کر دی ہے۔ اس میں تفصیل ہے تھوڑی سی، جن کی طرف سے میت کی جو کہتے ہیں میت کی طرف سے قربانی نہیں، تو ان کے ہاں بھی تفصیل ہے اس میں، یہ مسئلہ مطلق نہیں ہے، اس میں تھوڑی سی تفصیل ہے۔ وہ تفصیل کیا ہے کہ وہ محمد ابن صالح العثیمین سعودی عرب کے بڑے علماء میں سے، اہل فتویٰ میں سے لوگ ہیں، اور ان کے انتقال کر گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، درجات بلند فرمائے۔ انہوں نے فرمایا کہ میت کی طرف سے قربانی 3 طرح ہوتی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ میت نے یہ وصیت کی ہے کہ میری طرف سے قربانی کرنی ہے، تو کسی کی وصیت ہو اور وہ جنف اور اسم سے خالی ہو، گناہ سے اور جانبداری سے خالی ہو، تو اس کی وصیت کو شریعت کی حدود میں رہتے ہوئے پورا کیا جاتا ہے، اس لیے اس میت کی طرف سے قربانی کرنی چاہیے اور ہو جائے گی۔ دوسری صورت یہ ہے کہ انسان اپنی طرف سے اور اپنے اہل خانہ جو موجود ہیں، زندہ ہیں، ان کی طرف سے قربانی کرتا ہے، ساتھ مرحومین کی بھی شامل کر لیتا ہے، ان کے حصے بھی ساتھ شامل کر لیتا ہے، تو اس صورت میں بھی بالاتفاق قربانی ہو جائے گی۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ جانے والے نے کوئی وصیت بھی نہیں کی اور پیچھے اور اپنے ساتھ ملا کے میت کی طرف سے قربانی نہیں، اپنی چھوڑ کے صرف میت کی قربانی کر رہا ہے، تو اس کے بارے میں انہوں نے فرمایا کہ مجھے اس کے بارے میں کوئی واضح سنت، قرآن و سنت سے کوئی رہنمائی نہیں ملی، لیکن رجحان پھر انہوں نے یہی ظاہر کیا ہے کہ ایک عبادت ہے، بہرحال پھر بھی کر لینی چاہیے۔ تو یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ میت کی طرف سے قربانی نہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میت کی وصیت بھی نہ ہو اور میت کی طرف سے جو قربانی ہے وہ زندوں کی قربانی کے ساتھ ملا کے بھی نہیں کر رہے، الگ سے اس کی قربانی کر رہے ہیں، وہ ہوگی یا نہیں؟ تو بعض فقہا کہتے ہیں نہیں ہوگی، یہ اس کے بارے میں رائے ہے، مطلقاً یہ رائے نہیں ہے۔ یہ محمد ابن صالح العثیمین سعودی عرب کے جو بڑے فقیہ ہیں، انہوں نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے۔ جب انسان مر جاتا ہے تو بعد والے جو عمل کرتے ہیں تو ان کے عملوں سے اس کو کوئی فائدہ ہوتا ہے؟ اس کا اپنا اعمال نامہ تو بند ہو جاتا ہے، اور جو وہ صدقات جاریہ پیچھے چھوڑ کے گیا ہے، علم کی شکل میں یا صدقہ جاریہ کی شکل میں، عمارت مسجد وغیرہ کی شکل میں، وہ بھی، اور نیک اولاد چھوڑ کے گیا ہے، وہ بھی، اس کا اجر بھی اس کو ملتا ہے، اور اس کے علاوہ بھی اجر ملتا ہے۔ تو ہاں، میت کو زندوں کے اعمال کا فائدہ پہنچتا ہے۔ نماز جنازہ ہم پڑھتے ہیں تو زندوں کا عمل ہے، لیکن میت کو فائدہ ہوتا ہے اس کا۔ اور تدفین کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ اب اس کے لیے دعا کرو، اب اس سے سوال کیا جائے گا، تم اس کے لیے دعا کرو، ثابت قدمی کی دعا کرو۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب انتقال ہوا، ان کو دفن کیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تدفین کے بعد قبر پہ کھڑے ہو کے تا دیر تکبیر پڑھتے رہے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ صحابہ کہتے ہیں ہم بھی پڑھتے رہے ساتھ ساتھ۔ جب فارغ ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، یہ آپ نے ذکر و اذکار آج کیا ہے، فرمایا کہ اس عابد صالح پہ قبر تنگ ہو گئی تھی تو میں نے ذکر کیا، اس ذکر کی برکت سے قبر اس کی کھل گئی ہے۔ اور اس طریقے سے حدیث میں آتا ہے کہ کسی آدمی کی نیک اولاد ہو جو اس کے لیے دعا کرے تو اس کا اجر اس کو ملتا ہے، فائدہ ہوتا ہے میت کو۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ میت کی قبر میں عالم برزخ میں پہاڑوں کی طرح اجر جاتا ہے، تو وہ حیران ہو کے پوچھتا ہے کہ یا اللہ یہ اجر کہاں سے آ گیا؟ تو بتایا جاتا ہے کہ تیری اولاد نے تیرے لیے بخشش کی دعا کی ہے، استغفار کیا ہے، اس کی برکت سے یہ اجر آ رہا ہے۔ یہ تو اولاد کی دعا ہے نا،
عام مسلمان بھی دعا کرے تو اس کا بھی فائدہ ہوتا ہے۔ قرآن پاک میں آتا ہے والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف الرحیم۔ تو اس طریقے سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم وفات سے چند دن پہلے احد میں بھی گئے، وہاں کے جو مرحومین تھے شہداء احد ان کے لیے بھی دعا کی، اور بقی شریف میں بھی جا کے ہاتھ اٹھا کے ان کے لیے دعا کی۔ فائدہ ہوتا ہوگا تو دعا کی ہوگی نا حضرت صاحب نے۔ سعد ابن عبادہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ میری والدہ فوت ہو گئی، اچانک فوت ہوئی ہیں، اگر ان کو مہلت ملتی تو شاید وہ وصیت بھی کر جاتی، کوئی وصیت بھی انہوں نے نہیں کی، تو میں کوئی عمل کروں ان کو فائدہ پہنچے گا؟ حضور نے فرمایا پہنچے گا۔ تو فرمایا یا رسول اللہ پھر کیا کروں؟ فرمایا کہ پانی کا انتظام کر دو، اس زمانے میں بڑی ضرورت یہی تھی۔ تو انہوں نے کنواں کھدوا دیا اور کنواں کھدوا کے فرمایا کہ یہ ام سعد کے لیے ہے۔ میں حدیثوں کی کتابوں کا حوالہ اس لیے دے رہا کہ یہ سب کیا ہے کتابوں میں موجود ہے یہ ساری چیزیں۔ اسی طریقے سے میت کی طرف سے حج کیا جائے یا میت کی طرف سے عمرہ کیا جائے تو اس حج عمرے کا ثواب میت کو پہنچتا ہے، اس پہ بھی امت کا اتفاق ہے۔ یہ میں بتا رہا ہوں کہ پیچھے رہنے والے جو باقی زندہ ہیں نا، ان کے عمل سے کوئی میت کو بھی فائدہ پہنچتا ہے، میں اس کی بتا رہا ہوں۔ تو اور حضرت کے صحابی ہیں حضرت عمر ابن عاص، ان کے والد کا نام ہے عاص ابن وائل، وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ تو یہ عمر ابن عاص مسلمان ہو گئے تھے تو ان کے والد فوت ہو گئے اور کفر پہ ہی فوت ہوئے۔ تو عمر ابن عاص نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ میرے والد نے وصیت کی تھی کہ میرے مرنے کے بعد میری طرف سے 100 غلام آزاد کیے جائیں۔ تو میں 2 بھائی ہیں، تو میرے ایک بھائی نے ہشام اس کا نام ہے، تو اس نے 50 غلام تو اس نے آزاد کر دیے، اس نے تو اپنی ڈیوٹی ادا کر دی۔ 50 میرے ذمہ رہ گئے ہیں، میں ان غلاموں کو آزاد کر دوں؟ میں آپ سے پوچھ کے کروں گا۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لو کان مسلمن، اگر وہ مسلمان ہوتا، آپ کا والد وہ مسلمان نہیں تھا، اگر وہ مسلمان ہوتا فَأَعْتَقْتُمْ عَنْهُ، تم اس کی طرف سے غلام آزاد کرتے، وَتَصَدَّقْتُمْ عَنْهُ، اور تم ان کی طرف سے صدقہ کرتے، او حججتم عنہ، یا تم ان کی طرف سے حج کرتے، بلغہ ذالکا، تو یہ نیکیاں ان تک پہنچ جانی تھی۔ شریعت کی تعلیم اصولی ہوتی ہے، اتنے حوالوں سے اتنی بات ثابت ہو گئی کہ بدنی عبادات ہوں جیسے حضرت نے ذکر و اذکار دعا وغیرہ، اور مالی عبادات ہوں یا مالی اور بدنی مرکب جیسے حج اور عمرہ ہوتا ہے، ان تمام زندہ یہ کام کرے اور میت کے لیے کرے تو اس کے لیے اس کا اجر اس کو ملتا ہے۔ یہ اصول ثابت ہو گیا۔ شریعت میں اصول ہوتی ہے، ایک ایک چیز کی الگ الگ وضاحت نہیں کی جاتی۔ اس اصول میں قربانی بھی آ گئی ہے، اور قربانی عظیم شان عمل ہے۔ اگر قربانی اس اصول میں شامل نہ ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وضاحت فرماتے کہ دیکھو بھائی تمہارے سارے اعمال کا میت کو فائدہ پہنچے گا، لیکن اگر قربانی کی تو اس کا فائدہ نہیں پہنچے گا۔ تو یہ فرماتے ہیں نا پھر تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں بھی ایسا نہیں فرمایا، اور بہت سارے فقہاء جو ہے وہ اس طرف گئے ہیں، تو اس لیے مزید کسی حوالے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ ہم تو میت کی طرف سے کرتے نا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تو آنے والے امتی جو ابھی مکلف بھی نہیں بنے، نہ دنیا میں آئے نہ مکلف بنے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کی طرف سے قربانی کر گئے۔ تو ایک صاحب کہنے لگے کہ اس میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ھذا منی ومن امتی، یہ تو دعا ہے کہ اللہ میری طرف سے میری امت کی طرف سے قبول فرمایا، عن نہیں ہے۔ نہیں، معجم طبرانی میں عن کا لفظ بھی ہے، اور بعضوں نے بخاری کا بھی حوالہ دیا ہے اس حدیث کے بارے میں کہ عن کا لفظ، میں دیکھ کے نہیں آیا بخاری کا حوالہ، لیکن بعض جگہ لکھا ہے یہ حوالہ، اس لیے میں حتمی طور پہ نہیں بخاری کا حوالہ دیتا۔ تو بعض کتابوں میں عن کا لفظ بھی ہے۔ اللہ ایک جانور کے بارے میں حضور نے فرمایا یہ میری امت کے ان لوگوں کی طرف سے ہے، یہ میری امت کی طرف سے،
بسم اللہ دو آپ نے جانور ذبح کیے، ایک کے بارے میں فرمایا ھذا عنی، یہ میری طرف سے ہے، اور دوسرے کے بارے میں فرمایا وعن امتی، میری امت کی طرف سے ہے، اور بعض روایتوں میں ہے میری امت کے ان لوگوں کی طرف سے ہے جو قربانی نہیں کی۔ اور اس طریقے سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل ہے، سنن ابی داؤد میں ہے، اور حدیث کی متعدد کتابوں میں وہ حدیث ہے، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ بھی وہ حدیث لائے ہیں۔ حضرت علی 2 قربانیاں کیا کرتے تھے، اور پوچھنے میں فرمایا کہ حضرت صاحب نے مجھے وصیت فرمائی تھی کہ میری طرف سے قربانی کیا کرنا، اس لیے میں زندگی بھر حضرت صاحب کی طرف سے بھی قربانی کروں گا، اور اس قربانی کو میں چھوڑوں گا نہیں۔ تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ حدیث ثابت نہیں ہے، پایا ثبوت کو نہیں پہنچی، تو اس حدیث میں کلام ہے، اور کلام تو اس حدیث پہ نہیں، صحیح بخاری کی حدیثوں پہ بھی بہت ساری حدیثوں پہ کلام ہوتا ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ ہر وہ حدیث جس پہ یا جس کے راوی پہ کلام ہو جائے، سند پہ کلام ہو جائے، وہ حدیث غیر معتبر ہو جائے مکمل طور پہ، یہ کوئی ضروری نہیں ہوتا۔ کلام ضرور ہے، لیکن ہر وہ حدیث جس پہ کلام ہو وہ غیر معتبر ہو جائے، یہ کوئی ضروری نہیں ہوتا۔ تو اس میں دیکھا جاتا ہے کہ محدثین اور فقہاء نے اس سے استدلال کیا ہے یا نہیں۔ تو امام ترمذی نے عنوان قائم کر کے یہ حدیث لکھی ہے، تو امام ترمذی نے استدلال کیا۔ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ یہ حدیث لائے ہیں، تو اور اس پہ کوئی انہوں نے تنقید نہیں کی اس حدیث پہ، اور امام ابو داؤد کا اصول یہ انہوں نے فرمایا کہ جو حدیث میں اپنی اس کتاب میں لایا ہوں اور اس پہ میں نے تنقید نہیں کی، جرح نہیں کی، تو وہ حدیث استدلال کے قابل ہے، وہ صحیح ہے، یہ حسن کے درجے کی ہے، تو استدلال کے وہ قابل ہے۔ تو امام ابو داؤد اس کو استدلال کے قابل کہتے ہیں۔ تو امام حاکم نے بھی اس کی تخریج کی ہے، اور انہوں نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ امام حاکم بعض حدیثوں کو صحیح قرار دے دیتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ ان کے اس فیصلے میں ذرا تھوڑی سی نرمی ہوتی ہے۔ تو پھر ایک اور محدث ہیں ذہبی، وہ بھی ساتھ اگر مل جائیں تو پھر بات پکی ہو جاتی ہے، تو انہوں نے بھی اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ تو بہرحال یہ حدیث قابل استدلال ضرور ہے، اور پھر یہ ہے کہ وہ حدیث جس کو امت قبول کر لے، بہت ساری امت میں یہ تو تھی۔ موجودہ علماء کی رائے کیا ہے؟ تو محمد ابن صالح ابن عثیمین کی میں نے رائے نقل کر دی ہے کہ میت کی طرف سے قربانی کی 3 صورتیں ہیں، ایک صورت میں اختلاف ہے، 2 صورت میں ہو جاتی ہے، اور جس صورت میں اختلاف ہے اس میں بھی انہوں نے ترجیح اس کو دی ہے کہ میت کی طرف سے قربانی کر لینی چاہیے۔ اور سعودی عرب کے مفتی اعظم تھے بن باز رحمۃ اللہ علیہ، ان کا فتویٰ بھی رات میں دیکھ رہا تھا، تو انہوں نے بھی ترجیح اسی کو دی ہے کہ میت کی طرف سے قربانی کر لینی چاہیے۔ اس میں کئی اجر ہیں، ایک قربانی کرنے کا اجر، غریبوں پہ کو گوشت بانٹنے کا اجر، اور رشتہ داروں میں گوشت بانٹنے کا اجر۔ تو ایک اجر نہیں، کئی سارے اجر اس میں جمع ہو جاتے ہیں، میت کو بہت زیادہ فائدہ ہو جاتا ہے۔ اس طریقے سے اردن کی جو افتاء کی مجلس ہے، ان کی ایک کمیٹی ہے پوری، جو جیسے ہمارے یہاں اسلامی نظریاتی کونسل ہے، تو ان کا فتویٰ بھی یہی ہے کہ میت کی طرف سے قربانی ہو جانی چاہیے۔ پھر جامع ازہر کا میں نے فتویٰ دیکھا تو ان کی رائے بھی یہی ہے کہ میت کی طرف سے قربانی ہو سکتی ہے۔ تو یہ کچھ یہ حوالے دے کے بات کرنا تو میری عادت نہیں ہے، تو چونکہ فقہا کی ایک اصل یہی ہے کہ شریعت کے اصول سے میت کی طرف سے قربانی ثابت ہے، نہ بھی قربانی کی تصریح ہو تب بھی اصول سے ثابت ہے، اور حدیث ہے اس پہ اگر کلام کسی نے کیا بھی ہے تو چونکہ اصولوں کے مطابق ہے، اور محدثین نے بھی اس کو ترجیح دی ہے اور اس کو قابل استدلال قرار دیا ہے، اور بہت سارے فقہاء نے اس کو لیا ہے۔ اس لیے مرحومین کی طرف سے قربانی جو ہے اتنا بڑا خرچہ نہیں ہے جتنا بڑا اجر اس پہ اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس پہ ہمیں اجر عطا فرمائے۔ اور میں تو مسائل پہ گفتگو نہیں کیا کرتا، تو یہ سوشل میڈیا پہ اور عوام الناس پہ جو مسائل جو اختلافی ہیں ان کے دلائل پہ گفتگو نہیں ہوتی، کیونکہ آپ دلائل دیں گے، میں اگر دلیلیں دوں اپنے مذہب پہ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میری رائے کے خلاف جو مذاہب ہیں ان کی کوئی دلیل ہی نہیں ہے، دلیل تو ان کی بھی ہے، پھر مجھے دلیل بیان کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ دلیل سے خالی تو کوئی بھی نہیں ہے نا۔
تو اس لیے سب کے پاس دلیل ہوتی ہے، تو یہ مسائل سوشل میڈیا پہ بیان کرنے کے ہوتے ہی نہیں ہیں. ہاں بہت سارے ہمارے لبرل لوگ ہیں جو دین ہی کو جڑے اکھیڑنا چاہتے ہیں، ان کی باتیں کرنے چاہیے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ کیا ہے ہمیں دین کی صحیح فہم عطا فرمائے. اس آسمان کے نیچے، اس زمین کے اوپر اللہ تعالیٰ کے انعامات میں سے سب سے بڑا انعام یہ ہے کہ دین کا فہم. اور دین کے فہم میں یہ بھی داخل ہے کہ انسان مسئلہ بیان کرے تو موقع دیکھ کے بیان کرے کہ یہ مسئلہ بیان کرنے کا ہے یا نہیں ہے. جو درسگاہ کی بات ہے وہ سٹیج پہ نہیں لانی چاہیے، وہ سوشل میڈیا پہ نہیں لانی چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ آتا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم.